حضرت عمر کے زمانے میں اب جو جہاد ہوا ہے، قتال ہوا ہے، اس میں سب سے زیادہ ایگریوڈ کون تھے؟ ایرانینز۔ دو سپر پاورز تھیں، رومن، اس کی 3 میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی تھیں، تیسری انٹیکٹ تھی۔ 3 ٹانگیں کون سی تھی؟ نارتھ افریقہ پورا اس کے پاس تھا، وہ نکل گئے۔ ویسٹ افریقہ، شام، ترکی، فلسطین کا علاقہ اس کے پاس تھا، وہ نکل گیا، مسلمان لے گئے۔ اب رہ گیا یورپ کا، ایسٹرن یورپ۔ لیکن سلطنت ایران کی دھجیاں بکھر گئی، ختم، نسیہ منسیہ۔ ایگریوڈ پارٹی تو دوسری کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ ایران سے آئی۔ ایرانی نیشنلزم، ایرانیوں میں بڑا غرور تھا، آپ نے وہ تو فردوسی مسلمان تک کہہ گیا ہے، شیر شتر خوردنو سوس مار، عرب را بجائے آیت بکار، کہ تختے کیا نہ کند آرزو، تفو برتو ہے چرخ کردہ تفو۔ یہ عرب، یہ اجٹ، یہ سوسمار، گو کا گوشت کھانے والے اور اونٹ کا دودھ پینے والے، آج ان کی یہ مجال ہو گئی ہے کہ تخت قیانی، یہ امپائر ایرانین آج اس تخت کی آرزو کر رہے ہیں۔ دفو برتو ہے چرخ طرفہ گردان دفو، اڑ گئے، پرخچے اڑ گئے۔ اس نے حضور کا نامہ مبارک چاک کیا تھا، سلطنت چاک ہو گئی۔ اب یہ جو ان کے اندر تھا پرائڈ آف نیشنلزم، اس نے حضرت عمر کو شہید کیا۔ ابو لولو فیروز، ایک مجوسی ایرانی، اور ایک ایرانی جنرل ہرمزان، ان کی سازش۔ یہ ہرمزان کتنا چالاک تھا ذرا نوٹ کیجئے۔ اس کے خلاف بہت سے مقدمات تھے، اور جب پکڑا گیا تو اس کا قتل ہونا تھا۔ قتل کے لیے لے آیا گیا حضرت عمر کی عدالت کے سامنے۔ ہیلا کیا اس نے، کہا مجھے ذرا پانی پلا دو۔ ٹھیک ہے، واہ بھائی، پانی، کٹورا ہاتھ میں لے کر، پہلے مجھے یہ ضمانت دو کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہیں کرو گے۔ ہاں ہاں ہاں، تم پی لو پانی، نہیں قتل کرے، پانی پی لو۔ کٹورا پھینک دیا، کرو قتل مجھے۔ جب تک میں یہ پانی نہیں پی لوں تو مجھے قتل نہیں کرو۔ کہاں سے لاؤ گے وہ پانی؟ اب چھوٹ گیا۔ لیکن پھر جو سازش کی ہے ابو لولو کے ذریعے سے، ابو لولو غلام تھے کسی صحابی کے، انہوں نے مکاتبت کی ہوئی تھی کہ اتنا اگر تم پے کرتے رہو گے تو اتنے عرصے میں تمہیں میں آزاد کر دوں گا۔ آ کے حضرت عمر سے شکایت کی کہ بہت زیادہ مجھ پر رقم ڈالی ہوئی ہے انہوں نے۔ حضرت عمر نے پوچھا تم کام کیا کیا جانتے ہو؟ بھائی یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں۔ فرمایا پھر یہ زیادہ نہیں ہے۔ اور دیکھو، اس نے کہا تھا میں چکی بھی بناتا ہوں، ایک چکی میرے لیے بھی بنانا۔ کہا آپ کے لیے تو میں وہ چکی بناؤں گا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی، وہ شخص جس نے قتل کیا۔ سمجھا یہ گیا تھا کہ یہ اس پلر پر کھڑا ہوا ہے سارا دین کا نظام۔ عمر واقعتاً عظیم ترین شخصیت، آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جو 100 پوری دنیا کے عظیم انسانوں کا جو اس نے چناؤ کیا ہے، 100 کا عظیم ترین انسانوں کا، نمبر 1 پر حضور ہے تو نمبر 50 پر حضرت عمر ہے، مسلمان اور کوئی شامل نہیں ہے اس میں۔ یہ تھا کاؤنٹر ریولیوشن فرام ایرانین سائڈ۔ اب تیسری چیز دیکھیے، مذہبی میدان میں جو نصارہ اور یہودی تھے، ان میں کون تھا سب سے بڑا ایگریوڈ؟ نصارہ سے تو کوئی ٹکراؤ ہوا ہی نہیں۔ نصارہ میں سے تو نجاشی بھی تھے رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے پناہ دے دی تھی اور تصدیق کر دی تھی سورہ مریم کی آیات سن کر کہ جو کچھ ان آیات میں بیان ہوا ہے عیسیٰ کی حقیقت اس سے ایک دن کا برابر بھی زیادہ نہیں۔ پھر حضور نے نامہ مبارک ہرقل کو بھیجا، ہرقلیس، اور وہ چاہتا تھا کہ ایمان لے آئے، کیونکہ خواہش یہ تھی کہ جیسے 200-250 برس پہلے کانسٹنٹائن ایمان لایا تھا عیسائیت پر،
اور پوری مملکت عیسائی ہو گئی تھی، اسی طرح میں ایمان لاؤں مسلمانوں پر، اسلام پر، تو پوری مملکت مجھے مسلمان ہو جائے، تاکہ میرا نظام انٹیکٹ رہے، میری بادشاہی برقرار رہے، جیسے کانسٹنٹائن کی بادشاہی برقرار رہی جب پوری مملکت ہو گئی عیسائی۔ وہ نہیں ہو سکا تو محروم رہ گیا، لیکن یہ کہ وہ پہچان گیا تھا۔ یہی وجہ غزوہ تبوک میں جب حضور گئے ہیں وہ آگے نہیں آیا، موجود تھا، اسے معلوم تھا یہ اللہ کے نبی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر گرے، وہ نتیجہ تو ایک ہی نکلے گا، نبی سے وہ ٹکرائیں یا نبی ان سے آ کر ٹکرائیں، فتح تو نبی کی ہوگی۔ اسی طرح مقوقس شاہ مصر کے پاس آپ نے بھیجا پیغام، اپنا خط بھیجا، اس نے اکرام کیا، عزت کی، تحفے بھیجے، اور حضرت ماریہ قبطیہ اور ایک اور دو جو ہے کنیزیں بھیجی، بلکہ کنیزیں نہیں، وہ بھی حضرت ہاجرہ کی طرح شہزادیاں تھیں۔ تو عیسائیت سے کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں ہوئی حضور کے زمانے میں، یہودیت کا قلع کما کیا۔ 3 قبیلے مدینے میں تھے، باہر نکالے گئے، اس میں سے ایک کی جو ہے گردنیں جو ہے ذبح کی گئی، بنو قریظہ کی، بوڑھے عورتیں بچے معاف، باقی جو بھی جنگ کرنے کے قابل لوگ ہیں ان کی گردنیں اڑا دی گئی۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر نکال دیے گئے۔ پھر خیبر فتح کیا گیا، اور خیبر کے آس پاس کے سارے قلعے ان کے یہودیوں کے جو ہے وہ فتح کر کے اور اسلامی مملکت میں شامل کیے گئے۔ لہذا یہودی سب سے زیادہ ایگریوڈ پارٹی تھی، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہودی سمجھتے تھے کہ ہماری دولت لے گئے یہ مسلمان۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، کشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ تسلیس کے فرزند میراث خلیل لے گئے تھے، بیت المقدس ان کے کروسیڈرز کے قبضے میں آ گیا تھا 1099 میں، اور رہا تھا 1187 تک، 88 ایئرز۔ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، تو میراث موسوی جو تھی وہ منتقل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی امت کو۔ ان کا قبلہ کینسل، یہ قبلہ آ گیا، تو سب سے زیادہ دکھ تو مجھے تھا۔ اب جو وہاں سے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ آئی ہے وہ عبداللہ ابن سبا یہودی۔ بعض لوگ آج یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسی ہی افسانوی شخصیت ہے، کوئی اس کا وجود ہی نہیں تھا، بڑی زیادتی کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے بعض اہل تشیع یہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر درج ہے کہ حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا اس کے 40 ساتھیوں کو آگ میں زندہ جلوایا۔ رجال کشی کے اندر دیکھ لیجیے، لکھا ہوا